السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلوان مومکا، آپ کو یہ شخص یاد ہوگا جس نے پچھلے سال جون 2023 میں عید کے دن سویڈن کے اسٹاک ہوم کی سب سے بڑی مسجد کے باہر اسلام کے اور قرآن مجید کے اور مسلمانوں کے اگینسٹ پروٹیسٹ کرنے کی اجازت مانگی تھی اور اس کو اجازت مل گئی تھی۔ یہ چاہتا تھا کہ اسلام کو پوری دنیا کے اندر بین کر دیا جائے، یہ چاہتا تھا کہ قرآن مجید کو پوری دنیا کے اندر بین کر دیا جائے، یہ اسلامی جو چیزیں ہیں اس کے بہت خلاف تھا۔ یہ عراقی عیسائی تھا اور جون 2023 میں اس نے اسی اپنی مانسکتا کو، اپنی رائے کو ظاہر کرنے کے لیے پروٹیسٹ کی اجازت مانگی اور سویڈن کی پرشاسن نے اس کو اجازت بھی دے دی اور جون 2023 میں عید کے دن سلوان مومکا نے اسٹاک ہوم کی سب سے بڑی مسجد کے سامنے پروٹیسٹ کیا اور پروٹیسٹ کرتے ہوئے یہ ساری حدوں کو پار کر گیا۔ اناپ شناپ اس نے بولا، بکا، اور جب اس کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں پڑا تو پھر اس نے کیا کیا کہ قرآن جو اس کے ہاتھ میں تھا اس پر نعوذ باللہ من ذالک، اللہ حفاظت فرمائے، اس پر پیر رکھا اور بعد میں اس کو آگ لگا دی۔ اس کا کیس عدالت میں چل رہا تھا۔ رات کو 2 دن پہلے جب یہ ٹک ٹاک پر لائیو تھا اور اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف اناپ شناپ بک رہا تھا تو کچھ لوگوں نے اس کو گولی مار دی اور اس کی ہتیا کر دی گئی۔ حالانکہ جمعے کو اس کے خلاف جو فیصلہ چل رہا تھا عدالت میں، اس کا فیصلہ آنا تھا، اب اس کو آگے بڑھا دیا گیا ہے۔ سلوان مومکا چلا گیا، اس کی ہتیا کر دی گئی۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، ایسے حالات کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ ایسے حالات اس لیے پیدا ہوتے ہیں جب آزادی اظہار رائے کے نام پر، بھائی میری رائے ہے، میں بول سکتا ہوں، میں جو چاہیں وہ بولوں، اس کے نام پر جب کھلی چھوٹ دے دی جاتی ہے کہ کوئی بھی شخص اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف جو چاہے وہ بولے، اس کی اجازت نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے اس وقت بھی بہت حیرانی ہوئی تھی جب 2023 میں عید کے دن اس کو اجازت دی گئی۔ عید کا دن، ارے بھائی مسلمانوں کا تہوار کا دن ہے، ایک شخص کو سویڈن کے اندر، وہ بھی اسٹاک ہوم کی سب سے بڑی مسجد کے سامنے، اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف پروٹیسٹ کر رہا ہے، قرآن مجید کو بین کرنے کے لیے پروٹیسٹ کر رہا ہے اور اس کو اجازت دی جا رہی ہے پروٹیسٹ کرنے کے لیے، اور پروٹیسٹ کرتے ہوئے قرآن مجید کو آگ لگاتا ہے، اس پر پیر رکھتا ہے، پولیس کھڑی ہوئی تماشا دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تو جو لوگ ماحول خراب کرنے والے، ان پر پہلے ہی کارروائی ہونا چاہیے، ان کو پہلے ہی روک دینا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، پوری دنیا کے اندر جب اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف کوئی پروٹیسٹ کے نام پر اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو اس کو نہ روکا جاتا ہے، اور بھائی وہ اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے یہ کہہ کر اس کو اجازت دے دی جاتی ہے۔ اس کو گولی مارنے والے کون ہیں، انہوں نے صحیح کیا غلط کیا کو تو یہ تو کورٹ طے کرے گا، لیکن اس طرح کے حالات پیدا کیوں ہوتے ہیں؟ ایک آدمی کسی کے باپ کو برا کہے اور صاحب میں تو میری زبان ہے، میں جو چاہیں وہ بولوں، اس کے نام پر، اظہار رائے کے نام پر اس کو آپ آزادی دے دو، یہ غلط طریقہ ہے۔ اسی لیے کسی بھی دھرم پر کوئی ٹپڑی کرے، کسی بھی دھرم کے بارے میں کوئی غلط بولے، اس کی اجازت بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ماحول خراب کرنے والا کام تو پہلے ہی ہو گیا تھا کہ قرآن مجید کو کوئی جلائے تو پوری دنیا کے مسلمانوں میں سے بھائی ظاہر سی بات ہے چند ایسے ہوں گے جو برداشت نہیں کر پائیں گے، کون برداشت کرے گا؟ لیکن افسوس کی بات ہے، اس وقت جب یہ حادثہ ہوا تھا تو سویڈن کے تعلقات کئی اسلامی ملکوں سے خراب ہوئے تھے، پوری دنیا میں اسلامی ملکوں میں غم اور غصہ تھا، اور اس نے بار بار، ایک بار نہیں کئی بار اس نے اسلام کی اور قرآن کی بے حرمتی کی۔ یہ تو جب اس کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں پڑا تب اس نے عید کے دن جو ہے نا ایک مسجد کے سامنے ایسی حرکت کی، لیکن خیر اس کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی ہے۔ میں تو یہی چاہوں گا، آپ کی اس میں کیا رائے؟ میں تو یہی چاہوں گا کہ شروع میں ہی ایسی چیزوں کو کنٹرول کیا جائے جس سے اس طرح کا تشدد بھڑکے ہی نہ۔ ہنسا کو پیدا کرنے والی جو چیزیں ہیں اس پر شروع سے ہی لگام لگائی جائے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، اسلامی تعلیمات، اسلامی احکام یہی ہیں۔ کوئی بھی دھرم ہے وہ اپنے دھرم پر عمل کر سکتا ہے، کسی بھی دھرم کی
بے عزتی مت کرو، کسی کی دھرم کو غلط مت کرو. یہ تمام کی تمام تعلیمات آپ دیکھیں کیوں ہیں؟ وہ اس لیے ہیں تاکہ امن و امان باقی رہے. خیر، سلمان مومکا جا چکا ہے، اس کی ہتیا ہو چکی ہے، اور آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ کمنٹ کر کے بتائیے گا. یہ وہ چیزیں ہیں جس پر دنیا کے ہر ملک کو عمل کرنا چاہیے. ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جتنے بھی پوری دنیا میں دھرم کو ماننے والے لوگ ہیں، چاہیے کہ دوسرے کے دھرم کو آپ فالو مت کرو، آپ کی مرضی ہے، لیکن اظہار رائے کی آزادی کے نام پر آپ کسی کو اناپ شناپ بکنا شروع کر دو، اس کی بالکل اجازت نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہنسا پیدا ہوتی ہے، تشدد پیدا ہوتا ہے، ملک کا امن و امان خراب ہوتا ہے. اسی لیے کہا گیا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.